اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاة الدنیا وکذلک نجزی المفترین۔ سورہ اعراف کا 19واں رکوع۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا انہیں اپنے رب کے غضب اور دنیا کی زندگی میں ذلت کا ضرور سامنا کرنا پڑے گا، اور ہم جھوٹ گڑنے والوں کو یوں ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ 70,000 کے قریب افراد کو قتل کیا گیا جنہوں نے یہ جرم کیا تھا۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے ان تختیوں کو اٹھا لیا اور اس نسخے میں اپنے رب سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کے مضامین تھے۔ قوم کی جلد بازی، وعدے کی خلاف ورزی اور اس بچڑے کی پرستش دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ خوب آیا، اور یہ سوچ کر کہ شاید بھائی نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کوتاہی کی ہے، اس کا اظہار بھائی پر خوب کیا، مگر جب حقیقت سامنے آئی تو غصہ بھی فوراً ٹھنڈا ہو گیا اور تورات کی وہ تختیاں جو ایک طرف رکھی تھی فوراً اٹھا لی۔ اللہ کی کتاب میں نور ہدایت اور رحمت جو کچھ بھی ہے، گویا اس سے وہی لوگ مستفیض ہو سکتے ہیں جن کے دل میں خوف خدا ہے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے متعین کردہ وقت پر لانے کے لیے اپنے قوم سے 70 افراد کا انتخاب کیا۔ تورات ملنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے گئے تھے تاکہ انہیں اللہ کے ساتھ آپ کی مناجات کا یقین آ جائے۔ انہوں نے جب کلام ربانی سنا تو مچل گئے اور کہنے لگے کہ ہم اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم براہ راست دیدار نہ کر لیں۔ اس مطالبے پر انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ سب بے ہوش ہو گئے، اور بہت سے مفسرین نے ذکر کیا ہے، ان کے مر جانے کا قول اختیار کیا ہے کہ سب مر گئے۔ قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي۔ عرض کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اگر اے اللہ آپ چاہتے تو کوہ طور پر آنے سے پہلے ہی انہیں اور خود مجھے بھی موت دے سکتے تھے۔ اب اگر اس حالت میں واپس گیا تو قوم مجھے طعنہ دے گی کہ تم نے ہمارے بہترین افراد کو لے جا کر مروا دیا۔ سوال کرنے کی حماقت تو چند افراد نے کی تھی، آپ کی شان سے بعید ہے کہ آپ اس حماقت کی سزا سب کو دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا استفہام اعتراض کے طور پر نہ تھا، بلکہ فرمایا ان ہی الا فتنتک، یہ آپ کی طرف سے ایک آزمائش تھی کہ آپ نے مجھ سے کلام کیا جسے انہوں نے سن کر رؤیت کا مطالبہ کر دیا، دیدار کا مطالبہ کر دیا، اور آپ نے اس گستاخی کرنے پر انہیں ہلاک کر دیا یا بے ہوش ہو گئے۔ وہ ظاہر ہے کہ سارے اختیارات آپ کے پاس ہے، وہی ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ ان آزمائشوں کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور چاہت کا نظام معاذ اللہ ظلم اور زیادتی پر مبنی نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی طبیعت اور اعمال کی بنا پر ہدایت اور گمراہی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جو لوگ محبت، معرفت اور طلب سے خالی ہوتے ہیں وہ آزمائش میں گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جن کے سینے نور ایمان سے روشن ہوتے ہیں ان کے درجات ایسے آزمائشوں میں اور زیادہ بلند ہو جاتے ہیں۔ انت ولینا، صرف آپ ہی ہمارے کارساز ہے، آپ کے سوا کوئی نہیں جس پر ہمیں بھروسہ ہو، لہٰذا جو کچھ ہو چکا اس پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دیجئے اور آئندہ کے لیے ہماری حفاظت فرمائیے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی، کیونکہ ہم تو ہر حال میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا میں سزا تو صرف اسی کو دیتا ہوں جسے چاہتا ہوں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، مگر میری رحمت ہر چیز کا احاطہ کی ہوئی ہے۔ بالخصوص ان لوگوں کے لیے تو میں اپنی رحمت ضرور لکھ دوں گا
جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ گویا دیکھا جائے تو یوں تو اللہ کی رحمت پوری کائنات پر ہے، مگر اس کی رحمت کے حقیقی مستحق وہ لوگ ہیں جن کے اندر 3 صفات پائی جاتی ہو: ایمان کامل، نمبر 2 تقوی اور نمبر 3 زکوٰۃ کی ادائیگی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا: الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ جو لوگ ایسے رسول کی اطاعت کرتے ہیں جو نبی امی ہے، ان کا ذکر وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور وہ انہیں نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں اور گندی چیزوں کو حرام فرماتے ہیں، اور ان بندشوں اور زنجیروں سے انہیں آزاد کرتے ہیں جن میں وہ جگڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ اس عظیم پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں، ان کی حمایت اور مدد کرتے ہیں اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، یہی لوگ اولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ گویا جن لوگوں میں ایمان پایا جاتا ہے، تقوی پایا جاتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو اس عظیم الشان پیغمبر کی اتباع کرتے ہیں، جن کی 7 صفات اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس آیت میں ذکر کی۔ پہلی صفت آپ کی یہ ہے کہ آپ امی تھے۔ امی ہونے کے 2 معنی ہیں، یا تو یہ منسوب ہے ام القریٰ کی طرف، یعنی مکہ المکرمہ کے رہنے والے ہیں، اور یا پھر اس کے معنی ہے ان پڑھ ہونا۔ اہل کتاب عربوں کو امی کہا کرتے تھے۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، وہ کہتے تھے ان پڑھوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور سورہ جمعہ میں اللہ نے ذکر کیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے رسول بھیجا۔ امی ہونا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ امی ہونے کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اطہر سے ایسے علوم ظاہر ہوئے جن پر عمل کرنے سے عقائد اور عبادات، اخلاق اور معاملات، حکومت اور سیاست، معیشت اور معاشرت میں پائے جانے والے سارے خرابیوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب بھی آپ پر نازل ہوئی۔ دوسری صفت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ آپ کا تذکرہ اور علامات تورات اور انجیل میں مذکور ہے۔ تیسری اور چوتھی صفت جو اس آیت میں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ آپ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دیتے ہیں، نہی عن المنکر اور برائی سے منع فرماتے ہیں، اور یہی بات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہونے کی دلیل بھی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ یہ ہمارے نبی کی صفت ہے۔ پانچویں اور چھٹی علامت جو اس آیت میں بیان کی گئی وہ یہ کہ آپ پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اور 7ویں نمبر پر ذکر فرمایا کہ ان بندشوں اور زنجیروں سے انہیں آزاد کرتے ہیں جن میں وہ جگڑے ہوئے ہیں، یہودی ہو یا عیسائی ہو، انہوں نے اللہ کی رضا کے حصول کو انتہائی مشکل بنا دیا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تمام بندشوں اور زنجیروں سے انسانیت کو آزاد فرمایا، جن بندشوں اور زنجیروں میں دنیا بھر کے راہبوں نے اور مختلف پیشواؤں نے انسانیت کو جھگڑ کر رکھا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے سیدھی سادی اور نرم احکام کی حامل شریعت دے کر مبعوث کیا گیا۔ اسی اللہ تبارک و تعالی نے آگے اگلے رکوع میں ذکر فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندگی اور موت کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے، سو تم اللہ پر اور اس کے امی نبی اور رسول پر ایمان لاؤ جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ارشادات پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ عرب اور عجم سے خطاب کر کے فرما دیں کہ مجھے تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت صرف اہل عرب کے لیے تھی، وہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے عرب اور عجم اور جنس
اور بشر سب کے لیے عام ہونے کا مضمون قرآن مجید کے متعدد آیات میں مذکور ہے۔ سورہ سبا میں اللہ نے ذکر فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ گویا ہمارے پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں اور سارے جہانوں کے لیے نبی بن کر آئے۔ آپ کی نبوت کسی قوم، علاقے اور وقت تک محدود نہ تھی، جبکہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ کسی ایک قوم کی طرف آئے، کیونکہ اس وقت کے حالات اسی کا تقاضا کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے جتنے بھی مذاہب اور نبی آئے وہ سب کے سب قومی مذہب اور قومی نبی تھے، مگر اسلام سارے نوع انسانی کا مذہب ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نسل انسانی کے نبی ہے اور خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، اور قرآنی تعلیمات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق ہمیں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔